مولاي صل وسلم دائما ابدا على عشق محبت حضور سید اعجاز میاں صاحب قبلہ حضور سید شفاعت میاں صاحب قبلہ نعرہ تکبیر خطیب ملت مبلغ اسلام حضرت علامہ مولانا سید شفاعت حسین صاحب قبلہ قادری مائک الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وبعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون السابقون أولئك المقربون صدق اللہ العظیم. کیا بات ہے زہار اس چمنستان گرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا. آئیے محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں. پورا مجمع باواز بلند درود پاک پڑھیں. پڑھی اللہم صلی اللہ. زور سے پڑھیے ذرا آواز کے ساتھ اللہم صلی اللہ. بعد حمد و درود لائق تعظیم و تقریم ممبر شریف پر تشریف فرما. میرے امامی کی زینت و رونق علماء اہل سنت معزز حفاظ و قراء، سامعین سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. خیریت سے ہیں آپ لوگ؟ اگر زور سے کہیں الحمدللہ. یہ بھائی پانی کا سلسلہ ختم کرو. اے بھائی جب بھی کربلا والوں کا ذکر ہونا تو بغیر پانی کو ہی اچھا نہیں ہے. بیٹھے آرام سے ذرا، میں پریشان ہو رہا ہوں. اگر پانی سے چکر میں رہیں گے آپ بات نہیں ہو پائے گی. ایک جگہ ہم جلسے میں گئے تو اتنا لنگر پڑ رہا تھا تو تقریر نہیں کرنے دیتے تھے. جو کبھی انڈے آ گئے، کبھی فلاں آ گیا، کبھی یہ آ گیا. میں نے کہا اس کا نام جلسہ اہل سنت نہیں، لنگر اہل سنت رکھو. یہ جو ادھر ادھر گھوم رہے ہیں، یہ جو سڑک پہ کھڑے ہیں 10-15 لوگ، ان سے گزارش کرتا ہوں ان میں سے جتنے لوگ بھی حضور سے محبت کرتے ہوں وہ آگے بیٹھ جائیں. اور یہ جو کمیٹی والے انتظام والے ہیں یہ بیٹھ جائیں، سارا انتظام ٹھیک ہو جائے گا. ہاں بس یہ بیٹھ جائیں، تشریف رکھیں. بس ان کی بڑی مہربانی. بیٹھو بھائی بیٹھو. باقی جو ادھر ادھر گھوم رہے ہیں ان سے گزارش ہے، ہاں جن لوگوں کو مرنا ہے نا وہ سارے میری تقریر بڑے آسانی سے سنیں. کیونکہ میں یہ سوچ کے تقریر کرتا ہوں، اور میں سوچوں یا نہ سوچوں یہ حقیقت ہے کہ مجھے مرنا ہے اور آپ کو بھی مرنا ہے. یہ کافی رنگ نظر آ رہے ہیں یہاں پر. مدرسہ قادریہ رضویہ کیونکہ سید اعجاز صاحب نے جس کا پودا لگایا تھا آج یہ پیڑ کی شکل لے چکا ہے. اللہ حضرت کی عمر و برکت عطا فرمائے اور ان کے صاحبزادگان کو خوب برکت عطا فرمائے. ابھی آپ دیکھیں گے نبی اعلیٰ حضرت ہمدرد سنیت
شیر اعلیٰ حضرت مولانا ادنان رضا خان صاحب مدث اللہ العالی تشریف فرما ہوں گے. ہمارے ناظم اہل سنت وزیر صحت حضرت عمران رضا برکاتی صاحب مدث اللہ العالی کو آپ نے نظامت میں سنا. ماشاءاللہ بڑی برکتیں اللہ نے عطا کی ہیں. کیسی لگی نظامت آپ کو؟ ذرا زور سے بولے سبحان اللہ. ماشاءاللہ. اس سے پہلے فہیم اختر صاحب نے بہت اچھا پڑھا اور یہ آپ انہیں پیسے دے رہے تھے, مجھے بڑی خوشی ہو رہی تھی. اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ رمضان میں عمرہ پہ جا رہے ہیں, جو بھی آپ نے دیا ہے سارا مدینے میں خرچ ہو جائے گا. اللہ آپ کو سلامت رکھے. ابھی آپ میرے بات تقریر سنیں گے. میں تھوڑا سا یہ کہ کنفیوز ہو رہا ہوں. رات دن میں کبھی کبھی موقع ملتا ہے, نہیں کبھی کبھی ہو جاتا ہے ایسا کہ دن میں پروگرام ہوا تو رات کا پروگرام کر کے پھر دن میں شرکت کی ہے. الحمدللہ اللہ کا شکر ہے. مگر یہ کہ آپ لوگ ذرا بڑا اچھا بول رہے تھے, تھوڑا سا اور بول کے دکھاؤ ذرا سبحان اللہ. ادھر والے پیچھے والے بھی ذرا دونوں ہاتھ باندھے لبیک یا رسول اللہ. حضور کی محفل میں بندہ آتا نہیں ہے, حضور بلاتے ہیں, اور حضور جب بلاتے ہیں تو قریب اتنے ہیں, پھر خالی ہاتھ نہیں بھیجتے, پھر جھولیاں بھی بھر بھر کے بھیجتے ہیں. غوث العظم فرماتے ہیں, شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں, کوئی یہ نہ کہے کہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے. کیا فرماتے ہیں غوث اعظم؟ کوئی یہ نہ کہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے. فرماتے ہیں وہ کون ہوتا ہے محبت کرنے والا؟ پہلے میں اس سے محبت کرتا ہوں, وہ بعد میں محبت کرتا ہے, وہ بعد میں محبت کرتا ہے. غوث العظم فرماتے ہیں, کوئی میرا نام عبد القادر ہے اور اللہ نے ایسی قدرت دی ہے میرے نام کو کہ میرا نام بغیر مرضی کے کوئی لے نہیں سکتا. تو جب غوث العظم کا نام بغیر ان کی مرضی کے کوئی نہیں لے سکتا, تو یہ بتاؤ پھر میرے حضور کے جلسے میں بغیر حضور کی مرضی کے کوئی کیسے آ جائے گا؟ پلیا کے آس پاس لوگ تو بہت ہوں گے نا, مگر آپ کو میرے نبی نے چن چن کے بلایا, چن چن کے بلایا. بہترین محفل ہے یہ, میں نے تقریری کرنی ہے, بہت اچھی محفل ہے. ہم سب نے جو ہے نا وہ تھوڑی دیر بیٹھ کے سننا ہے, مگر میرا یہ دل چاہ رہا تھا جب یہ فہیم صاحب پڑھ رہے تھے نا شریف, تو دل چاہ رہا تھا میں بھی پڑھ دوں. اگر آپ اجازت دیں تو بتائیں. نہیں ویسے ان کی آواز کی جیسی میری آواز تو نہیں ہے, مگر سیدی اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ جس کی آواز زیادہ خراب ہو وہ محفل میں نعت نہ پڑھے, اس سے نعت کے تقدس کے پامال ہونے کا خطرہ ہے. تو میری آواز اس حکم سے باہر ہے, تو اگر آپ اجازت دیں تو دو تین شعر پڑھ دوں. ذرا بولو سبحان اللہ. ماشاءاللہ پڑھ دوں. ہمارے قاری عمران رضا برکاتی صاحب کا حکم ہو رہا ہے, پڑھ دوں دو تین شعر ہے نا. اچھا دیکھیں آپ تو اللہ کا شکر ہے آپ سے کہنے نہیں پڑ رہا سبحان اللہ کہنے کا. آپ کو پتہ ہے بخاری شریف کی حدیث ہے, اللہ کے رسول فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ ایک بندے کو بخشے گا, تو وہ کہے گا مالک مجھے کبھی نیکی یاد نہیں آئی اپنی, تو نے مجھے کیوں بخش دیا؟ پوری عمر میں نے کبھی تیرا کہنا نہیں مانا, پوری زندگی نافرمانیاں کرتا رہا ہے میرے رب, آج تو نے مجھے بخش کیوں دیا؟ تو اللہ فرمائے گا او بندے تو بھول گیا, مگر تیرا رب بھولنے سے پاک ہے. ایک رات تو سو رہا تھا, سوتے سوتے تجھے تو ہوش نہیں تھا نا, مگر سوتے سوتے تو نے کربٹ بدلا, اور کربٹ بدلتے بدلتے کہا تھا یا اللہ. اللہ فرماتا ہے مجھے اتنا پسند آیا کہ میں نے اسی وقت تجھے بخش دیا تھا. ذرا بولو تو صحیح سبحان اللہ. 10 سال ہو گئے کہتے ہوئے, کہو سبحان اللہ. اب بتائیں کب تک کہلوائیں گے؟ اللہ نے پوچھ لیا بندے تو میرے ہی تھے, مگر مجھے سبحان اللہ کہنے سے پہلے سوچتے تھے کوئی کہہ دے تو کہہ دوں, تو پھر کیا ہوگا یار؟ جب بندہ کہتا ہے نا سبحان اللہ, اس کا مطلب ہوتا ہے پاک ہے اللہ, اللہ پاک ہے. اللہ تو پاک تھا, پاک ہے, پاک کرنے والا ہے, کسی کے کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. مگر جب بندہ کہتا ہے نا سبحان اللہ, تو اللہ کی رحمتیں جوش میں آتی ہیں. فرشتوں سے کہتا ہے یہ کیا کہہ رہا ہے میرا بندہ مجھے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں مولا وہ تجھے پاک کہہ رہا ہے. فرماتا گواہ ہو جاؤ میں تو پاک ہوں, مگر مجھے جس نے دل سے پاک کہا ہے میں نے اسے گناہوں سے پاک کر دیا. دونوں ہاتھ اٹھا کے لبیک یا رسول اللہ. جو لوگ کھڑے ہیں انشاءاللہ انہیں بھی رحم آئے گا, وہ بھی بیٹھیں گے. انہیں آپ کیا پیچھے دیکھ رہے ہیں, میں ہوں تو کافی, آپ پریشان نہ ہو.
جنہیں جنہیں رحم آئے گا نا اپنے اوپر وہ بیٹھیں گے ضرور، باقی جنہیں تمیز ہی نہیں ہے ان کے بارے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بدتمیز تو اپنے باپ کا نہیں ہوتا تو جلسے میں کیا ہوگا؟ آپ ذرا دل لگا کے بولیں سبحان اللہ۔ تو 3 شعر سماعت کریں۔ اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے، 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 بے ٹھکانا ہوا ازل سے مجھے گھر جانے دے، بے ٹھکانا۔ اور سوئے بطحا لیے جاتی ہے۔ بھئی آپ نیچے رکھیں، تھوڑا سا اس سے کنیکشن مل رہا ہے مائک سے، معذرت کے ساتھ ساتھ۔ سوئے طیبہ جب مدینے کا بلاوا آیا کرے نا تو ادھر ادھر کی بات نہ کیا کرو، چلے جائے کرے۔ اگر کچھ بھیج کے جانا پڑے تب بھی چلے جاؤ، کیونکہ جس کے یہاں جا رہے ہو نا وہ جب نوازتا ہے تو ہاتھ نہیں چھوڑتا۔ سوئے طیبہ لیے جاتی ہے ہوائے طیبہ، سوئے طیبہ لیے جاتی ہے ہوائے طیبہ، سوئے طیبہ لیے جاتی ہے ہوائے طیبہ، بوئے دنیا مجھے گمراہ نہ کر جانے دے، بوئے دنیا۔ اور آخری شعر پڑھتا ہوں، علامہ اعظم فرماتے ہیں اگر وقت اجل سر تیری چوکٹ پہ دھرا ہو، جتنی ہو قضا ایک ہی سجدے میں، اور درے رسول پر جس دم غلام کا سر ہو، قضا سے کہہ دو کہ ایک لمحہ بھی قضا نہ کرے۔ آخری شعر سماعت کریں، اللہ کرے تو یہ قبول ہو جائے۔ جنہیں مدینے میں ملنے کی خواہش ہے وہ شعر سماعت کریں۔ موت پر میری شہیدوں کو بھی رشکا، موت پر میری شہیدوں کو بھی رشکائے گا، موت پر میری شہیدوں کو بھی رشکائے گا، اپنے قدموں سے لپٹ کر مجھے مر جانے دے۔ زندہ باد، سبحان اللہ، دیکھیں بات شروع میں نے کہا شعر تو میں 3 ہی پڑھتا ہوں، اپنی بات شروع کر رہا ہوں، جی کو کم کریں بھائی، وقت ہمارے پاس کم ہے، باتیں زیادہ کرنی ہے۔ آپ کے پاس سب سے زیادہ قیمتی چیز کیا ہے جو آپ دوسروں کو دیتے ہیں؟ کیا بولے تو صحیح، وقت، اور وقت ایک مرتبہ چلا جائے تو واپس آتا ہے۔ آپ یہ سمجھ کے تقریر سنیے کہ یہ آپ کی زندگی کی آخری تقریر ہے، ہو سکتا ہے یہاں سے جانے کے بعد
میرا حادثہ ہو جائے اور میرا انتقال ہو جائے. میں آپ کو کہوں گا تو آپ برا مان سکتے ہیں. میں اپنی بات کہہ رہا ہوں. ہو سکتا ہے مجھے موت آ جائے, ہو سکتا ہے. ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا, استنجا فرمایا, اور نبی کو وضو کرنا تھا. امام غزالی حدیث لے کے آئے. حضرت عباس کہتے ہیں حضور کے چچا, میں نے دیکھا حضور کو وضو کرنا تھا, 12-13 قدم دور پانی تھا. دھیان سے سنیے, 12-13 قدم دور پانی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں مٹی سے تیمم فرمایا. میں نے حیرت کی, یا رسول اللہ آپ کی تو فرمان ہے کہ جب پانی ہو تو پھر مٹی سے تیمم نہیں ہو سکتا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے یہ تیمم کیوں کیا, پانی سامنے موجود ہے؟ تو کہتے ہیں نبی پاک کی آنکھیں بھیگنے لگی, حضور رونے لگے, اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, میرے چچا مجھے پانی تک پہنچنے کی امید نہیں ہے, اور میں نے یہاں تیمم اس وجہ سے کر لیا ہے کہ میں بے وضو اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہونا چاہتا. حضور کو یہ بھی پتا ہے میں کب مروں گا اور آپ کب مریں گے, مگر آج میں آپ سے اور اپنے آپ سے پوچھتا ہوں کہ ہمارا بیگ تیار ہے موت کے لیے؟ اگر ابھی موت کا فرشتہ آگے کہے چل ہو گیا تیرا ٹائم پورا, تو کیا میں اس لائق ہوں جو اس سے کہہ دوں گا چل؟ نہیں, میری زندگی پہ ہزاروں گناہ ہے. سری سختی کہتے ہیں جنید بغدادی سے. جنید بغدادی کون؟ غوث العظم کے مشائخ میں موجود نام ان کا. اور سری سختی کون؟ ان کے پیر کا نام شیخ معروف قرخی. شیخ معروف قرخی کون؟ ان کے پیر کا نام حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین. حضرت سری سختی کہتے ہیں جنید جب میں نماز پڑھتا ہوں نا تو بیٹے بوڑھا ہو گیا ہوں, تصور کرتا ہوں اپنے بچپن سے, جب نماز کی نیت باندھتا ہوں تو کہتا ہوں میں اس نیت کرتا ہوں اور تو تصور کرتا ہوں کہ کعبہ میرے سامنے ہے. کہتے چونکہ بوڑھا ہو گیا ہوں نا تصور کرتے کرتے تو اب کعبہ میرے سامنے آ ہی جاتا ہے. کہتے پھر دوسرا تصور یہ کرتا ہوں کہ میں پل صراط کے اوپر کھڑا ہوں اور ابھی کٹ کے جہنم کے نیچے گر سکتا ہوں, تو پھر لرز جاتا ہوں نماز کے اندر. اور پھر بیٹے تیسرا تصور کرتا ہوں کہ میں جب سجدے میں گیا ہوں تو اوپر سجدے میں گیا ہوں, اوپر اسرائیل کھڑے ہو سکتا ہے وہ میری روح نکال لیں. تو میرے بیٹے پھر میں پھوٹ کے روتا ہوں اور کہتا ہوں میرے مالک ہو سکتا ہے اس بوڑھے کا آخری سجدہ ہو تو میرے آخری سجدے کو قبول کر لے. میرے حضور فرماتے ہیں جب نماز کو آخری سمجھ کے نہیں پڑھو گے نماز تمہیں لطف نہیں دے گی, ہر نماز کو آخری سمجھ کے پڑھو. اللہ اکبر. آپ کہتے ہیں سری سختی بیٹے میں کہتا ہوں اللہ کتنے لوگ ایسے تھے جو ظہر پڑھے عصر کا موقع نہیں ملا, عصر پڑھی تو مغرب کا موقع نہیں ملا, مغرب پڑھی تو عشاء کا موقع نہیں ملا. ہو سکتا ہے مالک میں فجر پڑھتے پڑھتے مر جاؤں مگر مجھے میرے مالک معاف کر دے, میری نمازوں کو قبول کر لے. کہتے ہیں یہ کہتا ہوں پھر بھی مجھے امید نہیں ہے کہ میری نماز ہوگی نہیں ہوگی. حضرت سیدنا ابو بکر شبلی, شیخ ابو بکر شبلی اعلیٰ حضرت, اور ہم سب بزرگوں کے جتنے بھی مشائخ قادریہ ہیں ان سب کے بزرگوں میں ان کا نام آتا ہے. حضرت ابو بکر شبلی کھانا کھاتے تھے تو روٹی بنا کے نہیں, آٹے کو پانی میں بھگو کے پی جاتے تھے. کسی نے کہا روٹی کیوں نہیں بناتے؟ کہتے جتنی دیر میں روٹی بنا دیتا ہوں اتنی دیر میں 1000 بار اللہ کا نام لے لیتا ہوں, اور میں اپنا وقت خراب کرنا نہیں چاہتا روٹی بنانے میں, اس وجہ سے میں آٹا پانی میں ڈال کے گھول کے پی جاتا ہوں. اللہ اکبر. ایک آدمی دلی میں کھڑا ہے اور دلی میں کھڑے ہو کے کہہ رہا ہے میرے باپ کو بچاؤ. ڈاکٹر کہنے لگا تیرا باپ مر چکا ہے, کہ مجھ سے 25 لاکھ روپے لے لو اور میرے پاس سے باپ سے میری بات کراؤ. ڈاکٹر نے کہا یہ میرا کام نہیں ہے, تیرا باپ مر چکا ہے, کہ 50 لاکھ لے لو. ڈاکٹر کہہ رہا ہے تو پاگل ہو گیا, تیرے باپ کے صدمے نے تجھے کسی لائق نہ چھوڑا, کیا مجھ سے بات کرتا ہے؟ کہنے لگا 1 کروڑ روپے لے لو اور 10 منٹ میرے باپ سے میری بات کرا دو. کسی نے کہا کیوں اتنا کہہ رہا ہے؟ کہنے لگا صاحب میرا باپ جب زندہ تھا تو وہ مجھ سے بات کرنا چاہتا تھا مگر میں دولت کمانے میں لگا تھا, مگر جب 8 دن سے باپ کی طبیعت خراب ہوئی ہے تو اب میں بات کرنا چاہتا ہوں تو بات نہیں ہو پا رہی ہے. آج میرے باپ کا انتقال ہو گیا تو میں سمجھ گیا کہ دولت سے بڑا وقت ہے وقت جو میں نے اپنے باپ کو نہیں دیا. آج میں 1 کروڑ روپے خرید کر کے 10 منٹ نہیں لا سکتا. آپ مجھے بتاؤ اگر آپ کے اللہ نہ کرے آپ بتائیں کیا آپ کے پاس اتنا پیسہ ہے؟ کوئی دنیا میں ایسا مالدار ہے جو 10 منٹ خرید سکتا ہے؟ بتاؤ 10 منٹ خرید سکتا ہے؟ 1 کروڑ کے خریدے جا سکتے نہیں, 2 کروڑ کے خریدے جا سکتے نہیں. مولا علی فرماتے ہیں اگر میری نظر میں زندگی کا کوئی دوسرا نام ہوتا تو وہ وقت ہوتا, اور واصف علی واصف فرماتے ہیں جو وقت کو برباد کر رہا ہے ایک دن اسے وقت برباد کر کے چھوڑے گا. میرے کہنے کا مطلب یہ ڈاٹا
फ्री है मोबाइल का, मोबाइल की एम भी फ्री मिलती है, तो क्या तुम्हारी जिंदगी भी फ्री है? क्या अल्लाह ने इंसान जैसी चीज को मोबाइल चलाने के लिए भेजा है? क्या अल्लाह ने मोबाइल इंसान जैसी चीज को यूट्यूब चलाने के लिए भेजा है? आप अपने और मैं अपने गिरेबान में झांकता हूं और फिर जरा अपना तज्जिया करता हूं कि मैंने कितने घंटे अपनी जिंदगी के यूट्यूब में लगा दिए, कितने घंटे मैंने फेसबुक में लगा दिए, कितने घंटे मैंने व्हाट्सएप में लगा दिए। मैंने कभी सोचा नहीं कि अनकरीब मैं कब्र के अंदर जाऊंगा, मुझे मरना है, मैं अपनी राह को भूल गया। मैंने कभी गौर नहीं किया, मैंने इंस्टाग्राम पे 3-3 घंटे दिए, और जब मैं मस्जिद में गया जुमे के दिन तो 10 मिनट मेरा दिल नहीं लगा, मगर फेसबुक में मैं 3-3 घंटे लगा रहता हूँ। क्या बात है? क्या मेरा दिल बर्बाद हो चुका है? हाँ, तेरा दिल बर्बाद हो चुका है। क्या किस बात का इंतजार करता है? वक्त उसे देना चाहिए जिसने तुझे वक्त दिया है। ये धूप हो रही है, ये कोई भी धूप नहीं है। जब जनवरी, वो जून, मई और जून की धूप होती है, और वो धूप जो मक्के में है उसके सामने हिंदुस्तान की धूप कोई धूप नहीं होती है। और वो जो 10 जिलहिज्जा, 9वें जिलहिज्जा वाले दिन अरफात के मैदान में धूप होती है, उसके सामने अरब की धूप भी कोई माना नहीं रखती। मगर जब वहां पर मैं पहली मर्तबा 2017 में गया, तो मैंने जब दुआ मांगनी शुरू की हज के मौके पर, तो आधा घंटे में मेरे पसीने छूट गए और मैं वहां पर अपने आप को रोक न सका, बर्दाश्त न कर सका धूप की तपिश को। मैं खेमे में आ गया, और जब 2019 में मैं गया तो मैंने फिर दुआ मांगना शुरू की मेरे भाइयों। तो 45 मिनट जब दुआ मांगी तो 2 लोग बेहोश हो गए। फिर एक हदीस याद आई, मैं खेमे के अंदर गया, वहां एसी लगी थी। फिर एक हदीस याद आई, आज से 1400 साल पहले नबी पाक इसी अरफात के मैदान में अपने दोनों हाथ उठा के अपनी उम्मत के लिए दुआ फरमाते हैं, और दुआ करते करते मेरे नबी सिसकने लगते हैं। सिसकते सिसकते अपने सीने पर अपने दोनों हाथ रख लेते हैं। फिर हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं, 1 घंटा नहीं, 2 घंटे नहीं, 3 घंटे नहीं, 4 घंटे नहीं, 5 घंटे नहीं, लगातार 6 घंटे मेरे और आपके आका ने धूप में खड़े होकर हमारे लिए दुआ की है। मेरा इमाम कहता है, जो न भूला हम गरीबों को रजा, याद उसकी अपनी आदत कीजिए। मुझे आप बताओ, इंस्टाग्राम चलाने वालों, क्या कभी इंस्टाग्राम खोलने से पहले सोचा कि लाओ 100 बार उस नबी पर दुरूद पढ़ दें कि मरते ही कब्र में जिसका दीदार होने वाला है? कभी सोचा इस बात को कि मैंने कभी 100 मरतबा दुरूद पढ़ा? नहीं। अपना वक्त बर्बाद कर रहे हो, स्टोरियां लगा रहे हो और स्टेटस लगा रहे हो, स्टेटस ये कोई लाइक कर दे। और मुसलमानों का स्टेटस कैसे हो गया? पहले स्टेटस का मतलब माना जाता है, इंग्लिश में मतलब होता है स्टेटस का, हिंदी में मतलब होता है हालात, उर्दू में मतलब होता है हालात। और हालात इतने खराब हो गए कि मुसलमान लड़के बदतरीन औरतों की तस्वीरें लगा रहे, फोटो लगा रहे, गंदी गंदी वीडियो लगा रहे, और दुनिया को बता रहे कल तक हम लोगों की हिफाजत करते थे, कल तक हम बेशरम नहीं होते थे, बाशरम होते थे। आज हम बेशरम हैं। हमारे हालात, मुसलमान लड़कियां अपने आप को फातिमा नाम रखने वाली, अपने आप को आयशा नाम रखने वाली, अपने आप को जो है वो खदीजा नाम रखने वाली, अपना नाम राबिया रखने वाली, अपना नाम जुलेखा रखने वाली, अपना नाम आयशा रखने वाली, अपने फेसबुक और इंस्टाग्राम पे अपनी जिस्म की जब वो नुमाइश करती है बेहया बेगैरत लड़की, तो उससे हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूँ, मेरी बेटी, मेरी बहन, ऐसा कर, या तो अपना किरदार बदल दे या अपना नाम बदल दे, ये नाम बदनाम न कर। और ये क्या स्टेटस लगा लिया? स्टेटसों की वजह से चक्कर में झगड़ा हो रहे। क्या झगड़े हो रहे? तूने मेरे खिलाफ स्टेटस लगाया, अम्मियां नंद में भावत में झगड़ा हो रहा है स्टेटस की वजह से। लड़कियां स्टेटस लगा रही है, लड़के कोई 2 लाइक कर दे, कोई 3 लाइक कर दे। अरे लाइक के भूखे भिखारी, ये दुनिया तुझे लाइक भी कर देगी तो क्या हो जाएगा? अगर 1 करोड़ लाइक भी हो जाएंगे तो बोल क्या फर्क पड़ेगा? मुझे बता, ये दुनिया से लाइक क्यों मांगता है? रात को मुसल्ले पर अपना स्टेटस लगाया कर। अगर मेरे रब ने तुझे 1 बार लाइक कर दिया तो दुनिया भी कामयाब हो जाएगी, आखिरत भी कामयाब। दिल लगा के बोलो तो सुभान अल्लाह। अपना स्टेटस मुसल्ले पे लगा, और क्या लगा दिया तूने अपने स्टेटस पर? ये मेरा कायद है, ये मेरा रहनुमा है। अरे किन पटीचल लोगों को अपना रहनुमा बनाया है? इको कम करे, इको। किन पटीचल लोगों को अपना रहनुमा बनाया है? क्या लगाते हो? ये अगर बन
परवरदिगार था, आज भी रखवाला, आज भी रखवाला। अरे जो फिरौन के घर में मूसा को पलवा सकता है, वो सुन्नियों को हिंदुस्तान में भी महफूज रख सकता है। कौन से मैं आज जिस जात के ऊपर बात कर रहा हूँ, जरा गौर तो करें। अपना कायद किसे बना लिया? ये मेरा नेता है, ये मेरा नेता है, ये मेरा लीडर है, ये तुम्हारा लीडर है। क्या तुम अपने लीडर का दामन पकड़ के कसम खा सकते हो कि इसके दामन पे कोई दाग नहीं है? तुम कसम खा सकते हो उसने कोई घोटाला नहीं किया? तुम्हारा कोई लीडर ऐसा है जिसके बारे में तुम खड़े होकर कसम खा लो और उसका दामन पकड़ के कि हमने कोई घोटाला नहीं किया? बताओ कोई ऐसा है तुम्हारा लीडर? तो फिर उन्हें अपना लीडर क्यों बना रहे हो? जो कौम अपने लीडरों को भूल जाती है, बर्बाद हो जाती है। याद रखो, जो कौम अपने लीडरों को भूलती है वो बर्बाद हो जाती है। और तुम्हारे लीडर, अगर तुम्हें फख्री करना है तो क्या तुम्हारे पास ऐसा कोई लीडर नहीं है? मैं बताता हूं तुम्हें लीडर है। वो कौन लीडर है? जिसने 10 साल पूरी दुनिया पे हुकूमत की, 10 साल उसने हुकूमत की और 10 साल के अंदर उसने 1060 शहर फतह कर लिए। वो सिर्फ हिंदुस्तान जैसे छोटे से मुल्क का बादशाह नहीं था, वो आधी दुनिया का बादशाह बना। उसने 10 साल के अंदर तकरीबन 1060 शहर फतह किए। यानी उसके दौरे हुकूमत में हर दिन, हर तीसरे दिन एक शहर मुसलमानी हुकूमत में शामिल होता था। उसके दौरे हुकूमत में हर दिन, हर तीसरे दिन में हर तीसरे दिन एक शहर इस्लामी हुकूमत में शामिल होता था। उसके दौरे हुकूमत में 10 साल के अंदर 4000 मसाजिद तामीर हुई। कितनी? 4000 मस्जिदें बनकर तैयार हुई। उसके दौरे हुकूमत में 4000 मस्जिद बनी। यानी उसके दौरे हुकूमत में एक दिन में 3 मस्जिदें बनकर तैयार होती थी दुनिया में। 3 मस्जिदें। मियां जरा गौर करो, जब उसने एक करवट ली तो कैसर को बर्बाद कर दिया और दूसरी करवट ली तो वक्त की सुपर ताकत किसरा को बर्बाद कर दिया। उसने नौशेरवा का खून, नौशेरवा का गुरूर खाक और खून में मिला दिया, जिसके बारे में अभी 2013 के अंदर माइकल हार्ट ने अमेरिका के व्हाइट हाउस में होकर खड़े होकर कहा था, अगर मुझे कहने की इजाजत हो तो मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर दुनिया में 1 साल उमर और जिंदा रह जाता तो पूरी दुनिया में सिवाय उमर के इस्लाम के कोई और। उमर अगर जिंदा रह जाता तो पूरी दुनिया में कोई दूसरा मजहब। उमर, मेरा इमाम कहता है वो उमर जिसके आदाब पे शहजाद सखर। आला फरमाते उमर के दुश्मन पर जहन्नम आशिक है। मियां आधी दुनिया का बादशाह, 14 पैमन लगे हुए हैं। और मियां गलबे का आलम क्या है, जरा गौर तो करो। अम्मी आयशा, सैयदा आयशा, अम्मी आयशा का विसाल होने वाला है। किसी ने कहा अपने वक्त की सबसे बड़ी मुफ्तिया अम्मी आयशा। अम्मी आयशा, सैयदा आयशा से किसी ने पूछा वसीयत कीजिए उम्मुल मोमिनीन, वसीयत कीजिए हमें कोई वसीयत। तो अम्मी आयशा ने फरमाया अपनी हर महफिल में उमर का जिक्र करना, क्योंकि जब उमर का जिक्र होता है तो इंसाफ का जिक्र होता है, और जब इंसाफ का जिक्र होता है तो परवरदिगार का जिक्र होता है। बोलो तो सही तरह बोलो, जोर से बोलो। इंसाफ का जिक्र होता है तो परवरदिगार का जिक्र होता है। उमर आदि दुनिया का बादशाह, कितने 22 लाख मुरब्बा मील कहा के बोलो तो सही, सुभान अल्लाह। जरा मुस्कुरा के बोलो तो सही। 22 लाख मुरब्बा मील कहा के मैं उमर, और कैसा हाकिम है, जरा गौर करे, तवज्जो करे। सूफिया लिखते उमर को सिर्फ जमीन का हाकिम नहीं कहिए, अल्लाह ने उमर को चारों चीजों पर हुकूमत अता फरमाई थी। चारों कौन सी चीज? सूफिया ने लिखा है, उलमा ने लिखा है, पहली चीज अल्लाह ने उमर को आग पर हुकूमत अता फरमाई थी। काय पर? जरा बोले, आग पर। इसकी गूंज और कम करें थोड़ी भाई। काय पर? आग पर हुकूमत अता फरमाई। हज़रत उमर को काय पे हुकूमत अता फरमाई? आग पर, पानी पर, हवा पर, मिट्टी पर। बोलो सुभान अल्लाह। आग पर, मिट्टी पर, पानी पर, हवा पर। हज़रत उमर फारूक आज़म मिंबर पे तशरीफ रखते हैं। एक आदमी आए, एक साहब आए, आकर के बोले हुजूर वो जो पहाड़ है ना आतिश फशा, वो फट चुका है, उसके अंदर से ज्वाला निकल रहा है और वो ज्वाला शहर के अंदर आ रही है। वो आप कोई दुआ फरमाए। उस जमाने में
पिगरेट का सिस्टम नहीं था। हजरत उमर ने अपनी चादर ली और फरमाया लो मेरी चादर लेकर के जाओ और आग को पीछे कर देना। तमीमदारी नाम के साथ कहते हैं कि मेरा दिल धड़का, यार आग तो चादर को जला देती है, मगर उमर ने दी थी तो मैं गया और डरते डरते जब मैंने आग की तरफ को दूर से ही उमर की चादर करना शुरू की है तो कहते मैंने देखा कि जैसे डंडे को देख करके जानवर भागता है वैसे ही उमर की चादर को देख के आग पीछे भाग रही थी और दुनिया को यह बता रही थी कि अगर उमर की चादर दुनिया की आग से बचा सकती है तो आमना के लाल की चादर जहन्नम की आग से बचा सकती है। बोलो दोनों बोलो बोलो सुभान अल्लाह। देखो मैं जितनी देर होती चली जाएगी उतना ही आप तक पहुंचता जाऊंगा। दोनों हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। अगर सुनना चाहते हो उमर की शान तो जितनी अच्छा सुनोगे उतना ही अच्छा पहुंचेगा आप तक। वासिफ अली वासिफ फरमाते हैं सुनने वाले के कान बोलने वाले की जबान को तेज करते हैं। बोलो जरा सुभान अल्लाह। उमर की हुकूमत काय पे, जरा बोलो उमर की हुकूमत काय पे, बोलो आग पर उमर की हुकूमत। एक मर्तबा मदीने में जलजला आ रहा था। क्या आ रहा था? बोलो मदीने में जलजला आ रहा था। जब मदीने में जलजला आया तो मियां वक्त का अमीर मोमिनीन ने जब देखा मदीने में जमीन हिल रही है, आप भूकंप के टाइम पे जमीन पे उतरे और उतरने के बाद आपने बड़ी आजिज़ी इंकिसारी के साथ मालूम है क्या कहा? तवज्जो चाहता हूँ। आपने कहा ऐ जमीन क्या उमर तेरे ऊपर इंसाफ नहीं करता है जो तू हिल रही है? क्या उमर तेरे ऊपर इंसाफ नहीं कर पाया जो तू हिल रही है? इतना कहना था, ज़लज़ला तेज था, मगर उमर के कहते ही ज़लज़ला गायब हो गया। और जरा गौर करो 1400 बरस हो गए पूरी दुनिया में ज़लज़ला आया मगर मदीने में आज तक ज़लज़ला नहीं आया। बोलो बोलो दिल लगा के बोलो जरा सुभान अल्लाह। मुस्कुरा के बोलो सुभान अल्लाह। पूरा मजमा बोले सुभान अल्लाह। बताओ किन किन लोगों का दिल लग रहा है? जरा दोनों हाथ उठा के कह दो सुभान अल्लाह। मैं उमर की बात कर रहा हूँ, वो उमर जिसके आदा पे शहदा सगर। मियां जरा गौर करें, एक मर्तबा हजरत उमर फारूक आजम मिंबर रसूल पर तशरीफ फरमा है, खुतबा दे रहे हैं। फरमाते या सारिया अल जबल, या सारिया अल जबल, ऐ सारिया पहाड़ को न छोड़ना, पहाड़ को न छोड़ना, पहाड़ को न छोड़ना। हजरत अली कहते हैं मैंने उमर से बाद में पूछा यार सारिया तो 1300 किलोमीटर दूर है, ये तुम किसे आवाज दे रहे थे? कह लगे बस मुझे ऐसे ही लगा तो मैंने कह दिया जज्ब के आलम में। हजरत अली कहते हैं मगर मैंने वो डेट, वो तारीख, वो वक्त लिख के रख लिया। जब वो आए सारिया 3 महीने के बाद बगदाद शरीफ से लौट के इराक से, तो मैंने पूछा ये बताओ क्या फला दिन फला वक्त तुम्हें कोई आवाज आई थी? कहा हाँ अमीर मोमिनीन उमर की आवाज आई थी। क्या आवाज आई थी? आवाज आई थी उमर ने कहा था सारिया पहाड़ मत छोड़ना। अगर उनकी आवाज नहीं आती तो सारा लश्कर जो है वो सारा लश्कर तबाह बर्बाद हो जाता, सारा लश्कर शहीद हो जाता, हम शिकस्त पा जाते। उमर की आवाज ने बचा लिया। हज़रत अली बोले सुनो लोगों, उमर ऐसी हुकूमत करता है कि अल्लाह ने उसे हवाओं पर भी हुकूमत अता फरमाई है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न विस्तार बंदी। बोलो जरा बोलो, मुस्कुरा के पूरा मजमा बोलो जरा सुभान अल्लाह। दिल लगा के बोलो जरा सुभान अल्लाह। मियां जरा गौर तो करें आप। उमर की हुकूमत आग पर, अब देखो पानी रह गया ना, पानी मैंने आपको बता दिया। आग पर हुकूमत उमर की, उसके बाद मिट्टी पर उमर की हुकूमत, उसके बाद आग पर उमर की हुकूमत। अब देखें आप हवा पर उमर की हुकूमत। अब पानी दरिया नील है, दरिया नील सूख गया, क्या हो गया? मुसलमानों की हुकूमत। अब उन्होंने कहा पुराना हमारा रिवाज है जब तक लड़की भेंट नहीं चढ़ाएंगे जारी नहीं होगा दरिया। हज़रत उमर के जमाने के साथ बोले गलत, मुसलमान लड़कियों को भेंट नहीं चढ़ा सकते। ये दरिया जारी कैसे होगा? कहने लगे उमर को खत लिखते। हज़रत उमर के पास एक साहब गए, कहने लगे दरिया खाली हो, दरिया जो है वो रुक गया है और दरिया का पानी जारी नहीं हो रहा है। हज़रत उमर फारूक आजम से कहा और लोग कहते हैं लड़की को डालो। आपने फरमाया बिल्कुल गलत, किसी लड़की की, अब जो कि मुसलमान लड़कियों को बचाते हैं मारते नहीं है, आपने फरमाया किसी लड़के को नहीं डाला जाएगा। पानी कैसे जारी होगा? अब मेरे उमर की करामत सुनो। हज़रत उमर ने फरमाया लाओ कागज लेके आओ। कागज आया। हज़रत उमर ने लिखा ये खत बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये खत उमर बिन खत्ताब
کی طرف سے دریائے نیل کے لیے اگر اللہ کے حکم سے بہتا ہے تو بہتا رہے، اور اگر اللہ کے حکم سے نہیں بہتا ہے تو مجھے تجھ سے کوئی مطلب نہیں۔ میں نے کہا فارے عمر تیری شان، انسان تو انسان کو خط لکھتا ہے مگر جو دریاؤں کو خط لکھتا ہے وہ میرا عمر ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ دریائے نیل میں جب عمر کا خط پڑا تو دریا جاری ہو گیا، 1400 سال سے اس کی طغیانی ختم نہیں ہوئی، آج تک بہ رہا ہے۔ بیکل بلرام پوری کہتا ہے جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شان زمانہ کی چھوڑی، ارے محتاج کا جب یہ عالم ہے مختار کا۔ واہ واہ واہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بولو تو صحیح، مسکرا کے بولو ذرا، پلیا والو زور سے بولو سبحان اللہ۔ عمر عمر ہے، ذرا بولو سبحان اللہ۔ عمر عمر ہے۔ پھر اعلیٰ حضرت کا شعر پڑھو، وہ عمر جس کے آدھا پہ شہدہ سفر۔ دل لگ رہا ہے کہ نہیں لگ رہا ہے؟ بولو۔ اگر دل نہیں لگتا ہو تو ختم کر دو، بولو بھائی میرا تو لگ رہا ہے، میرا ہر اچھے کام میں لگ جاتا ہے۔ جس کا اچھے کام میں دل نہیں لگتا اس کا دل تو برباد ہو چکا ہے۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ بات آگے بڑھا رہا ہوں، بڑی مہربانی، توجہ زور سے بولے سبحان اللہ۔ یار عمر اتنا بڑا بادشاہ کیسے بن گیا؟ میری بہنیں بیٹھی ہیں، کوئی علماء تشریف رکھتے ہیں، سادات ہیں، یہ طلبہ ہیں، آج کے طلبہ کل کے علماء، مستقبل ہے اسلام کا۔ یہ عمر کیسے بن گیا بھائی؟ عمر تو ننگی تلوار لے کر کے کہتے تھے میں حضور کو چھوڑوں گا نہیں، اسلام کو بالکل ختم کر دوں گا۔ کیا کہتے تھے؟ اسلام کو ختم کر دوں گا، 40واں مسلمان نہیں ہونے دوں گا۔ کیا کہتے تھے؟ 40واں مسلمان نہیں ہونے دوں گا۔ جب عمر تلوار لے کر کے جا رہے تھے، بڑے جو ہے وہ بڑے غصے کے ساتھ ایک دم فائر ایک دم نکل کے جا رہے تھے۔ کسی نے کہا عمر یہ بتاؤ یہ کہاں جا رہے ہو؟ کہا اسلام ختم کر دوں گا۔ عمر فاروق اعظم سے اس آدمی نے کہا سنو ذرا، یو ٹرن لو۔ یو ٹرن کا کیا مطلب؟ کہ پہلے اپنی بہن کو بہنوئی کو تو جا کے دیکھو، وہ دونوں مسلمان ہو چکے ہیں۔ حضرت عمر نے کیا وقت پہ اس نے یو ٹرن دیا تھا؟ ذرا بولو تو صحیح سبحان اللہ۔ مڑ کے واپس کہاں پہنچے کہاں پر پہنچے؟ اپنی بہنوں کے گھر۔ دیکھا تو قرآن کی آواز آ رہی ہے، حضرت عمر نے آواز دی دروازہ کھولو، دروازہ کھولنے بہنوں ہی آئے، کہنے لگے کیا تم اسلام لا چکے ہو؟ کہاں؟ اب وہیں سے ماننا شروع کر دیا۔ پہلوان عمر، طاقتور عمر، جب مارتے 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 عمر نے بہنوئی کے سینے پہ چڑھ کے بالکل مرنے کے قریب کر دیا تو بہن آ کے بڑھ کے بولی تو میرا بھائی ہے کہ اپنی بہن کو بیوہ کرے گا؟ عمر چھوڑ دے اسے۔ تو پھر بہنوئی کو چھوڑ کے جب بہن کے مارا ہے تو ایک تو عورت ذات اور اس کے اوپر منہ پہ جب تھپڑ لگائے عمر جیسے پہلوان کا تو منہ سے خون نکلنے لگا، لوتڑے گرنے لگے، مگر پہ در پہ اتنے آپ نے چپت مارے، اتنے تھپڑ چہرے پر مارے کہ آپ کی بہن کے منہ سے خون کی الٹی ہونے لگی۔ مارتے مارتے اس بیچاری کو گرا دیا، وہ پٹتے پٹتے اللہ کا نام لے رہی تھی۔ عمر نے جب دیکھا یہ مرنے کے قریب ہے تو بولا پتہ اسلام چھوڑے گی؟ تو بہن شیرنی کی طرح اٹھی اور بولی اے عمر تو جس خطاب کا بیٹا ہے میں اس خطاب کی بیٹی ہوں، تو نے جس ماں کا دودھ پیا ہے میں نے بھی اسی ماں کا دودھ پیا ہے، تو میری جان تو لے سکتا ہے مگر میرا ایمان نہیں لے سکتا۔ پورا ممبر والے سے کھڑے ہو جائے، استقبال کریں استقبال کریں، کھڑے ہو جائیں، پورا مجھے کھڑا کریں، استقبال کریں ہونے کا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن دستار بندی، سید شباب حسین میاں صاحب قبلہ۔ بیٹھے جلدی بیٹھے بیٹھ جا بھائی، اب نہیں، اب میں کھڑا کرنا بھائی، آپ کا شکریہ، ذرا بولو سبحان اللہ۔ اے بولو تو صحیح، کیسے ایمان تھے عورتوں کے اندر ہے؟ بولو سبحان اللہ میرے بھائی۔ عمر بولا یہ کیسا رنگ چڑھ گیا ہے تجھ پر؟ کس نے چڑھایا ہے؟ بہن بولی یہ آمنہ کے لال نے چڑھایا ہے، یہ تجھ سے اترے گا نہیں عمر۔ بہن بولی، عمر بولے لا تو پھر وہ قرآن مجھے بھی تو دکھا دے جسے پڑھ پڑھ کے تم لوگ بدل گئے۔ بہن بولی عمر یہ قرآن کی تعلیم کی کانفرنس ہے نا، سنو۔ بہن بولی عمر یہ ناپاکی کی حالت میں قرآن نہیں چھوا جاتا۔ ہائے ہائے، آج کے پڑھے لکھے لوگ اس بات کو نہیں سمجھتے، اس زمانے کے لوگ اس بات کو سمجھ چکے تھے۔ کہنے لگے ناپاک کے ہاتھ میں قرآن، تو عمر
عمر بولے تو پھر ایسا کر مجھے ذرا پاک تو کرا دے. تو بہن آگے بڑھی اور آگے بڑھنے کے بعد ہاتھوں پر پانی ڈالنے لگی اور پانی ڈالنے کے بعد ذرا توجہ تو کرے, پانی ڈالتے ڈالتے بہن رونے لگی اور رو کے بولی مالک تجھے پتا ہے تو میرا رب ہے, میں تیری بندی ہوں, کتنا برا مارا ہے میرے بھائی نے, میرا منہ پھوٹا ہوا ہے پورا, مگر یہ میرا سگا بھائی ہے, میری ماں کا چایا ہے, میں نہیں چاہتی میرا بیٹا میرا بھائی جہنم میں جائے. میرے مالک ہاتھ دھونا میرا کام ہے, دل دھونا تیرا کام ہے. اللہ عمر کا دل دھو دے. ادھر 2 دن پہلے دعا کیا ہو چکی تھی, اے اللہ عمر بن حشام کو یا عمر بن خطاب کو, ان دونوں میں سے ایک کو ایمان کی توفیق عطا فرما. اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا دلہن بن کے نکلی دعائے محمد, حضور نے دعا کر دی ہے. اللہ اکبر. میں بتانا چاہتا ہوں آپ حضرات کو, یہ بتاؤ کہ بہنوں کا قرآن پڑھنا کیوں ضروری تھا. یہ سوال کرتا ہوں کہ بیویوں کا اور ماؤں کا قرآن پڑھنا کیوں ضروری تھا. چھوڑ دیا قرآن پڑھنا. یہ جتنے ننگے کھڑے ہو کے پیشاب کرنے والے لڑکے, یہ جو اسلام سے دور ہو رہے ہیں, یہ جو موبائلوں میں لگے رہتے ہیں پینٹ پہننے والے, ان سب سے پوچھو ان کی ماؤں سے, جب یہ پیٹ میں تھے ان کی ماؤں نے گندی گھٹیا فلمیں دیکھی ہوں گی. کیونکہ جب بچہ پیٹ میں آتا ہے تبھی سے ماں کا اثر شروع ہو جاتا ہے. ماں نیک تو بچہ نیک, ذرا بولو تو سبحان اللہ. ماں نیک تو بچہ نیک. یہ آپ کے دلی ہے, دلی دلی, اے بولو تو صحیح سبحان اللہ. ادھر والے بولو دلی دلی. دلی میں دلی ہے دلی, اور دلی میں سے 80 کلومیٹر دور ایک جگہ ہے پانی پت کرنال. کیا جگہ ہے؟ پانی پت کرنال. وہاں ایک بچہ پیدا ہوتا ہے, کس کے؟ بو علی شاہ قلندر نام ہے, نعمانی. ذرا بول تو صحیح سبحان اللہ. بو علی شاہ قلندر نعمانی, حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی اولاد. وہ بچہ جب پیدا ہوا, پیدا ہونے کے بعد 1 دن رویا, 2 دن رویا, 3 دن رویا, 4 دن رویا, 5 دن رویا, 6 دن رویا, 7 دن رویا. تمام حکیم کو دکھا دیا مگر 1 مہینے لگاتار رویا. حضرت فخر الدین بہاؤالدین زکریا ملتانی کے داماد, وہ گزر کے جا رہے تھے, انہوں نے اپنے مریدوں سے کہا یہ بچہ رو نہیں رہا ہے, اللہ کی حمد بیان کر رہا ہے. کیا بیان کر رہا ہے؟ حمد. اللہ اکبر. وہ کہنے لگے صاحب کیسے؟ کہا صاحب ابھی آ کے چل کے دیکھتے. دروازے پہ گئے, کہنے لگے اللہ کے ولی کے گھر میں کوئی ہے؟ تو باپ باہر نکل کے آئے, کہنے لگے آپ اسے ولی کہہ رہے ہیں, 1 مہینے سے سویا نہیں ہے, سونے نہیں دیا ہے, لگاتار رو رہا ہے, آپ اسے ولی کہہ رہے ہیں. کہ میرے پاس تو لے کر کے آؤ. لے کے آئے, ایک کان میں کچھ پڑھا, دوسرے میں کچھ پڑھا, بچہ خاموش ہو گیا. کہنے لگے صاحب آپ نے کیا پڑھ دیا اس کے کان میں؟ حکیموں سے ٹھیک نہیں ہوا, یہ کیسے ٹھیک ہو گیا؟ کہ یہ بتاؤ کیا اس کی ماں قرآن کی حافظہ ہے؟ کہا ہاں. کہا تو پھر سنو, جب یہ اپنی ماں کے پیٹ میں تھا نا تو اس نے اتنا قرآن پڑھا, اتنا قرآن پڑھا, اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کھاتے پیتے اتنے قرآن کی تلاوت کی ہے کہ بو علی شاہ قلندر کی روح کی غذا قرآن کی تلاوت بن گئی ہے, قرآن کی تلاوت بن گئی. جب یہ حضرت امام غزالی فرماتے ہیں جب عورت پیگننٹ ہوتی ہے, یعنی وہ حالت حمل میں ہوتی ہے, وہ گربھ اوستھا میں ہوتی ہے, اور جب اپنے بچے کو پیٹ میں لے کر کے وہ سجدے میں جا کے کہتی ہے مالک کتنی تکلیف اٹھا رہی ہوں میں اس بچے کی دنیا میں آنے کی خاطر, کتنی دوائیاں کھا رہی ہوں, اسپتالوں میں میرے لمبے لمبے ٹائم میری چپلیں کس گئی, مگر میرے مالک ہو سکتا ہے کہ جب یہ پیدا ہو تو میں مر جاؤں, میرا انتقال بھی ہو سکتا ہے, مگر میرے رب سب گوارا ہے, بس ایک کرم کرنا, جب یہ میرا بچہ پیدا ہو تو بچہ میرا بنے مگر بندہ تیرا بن جائے. پھر دعا قبول ہو جاتی ہے. تو یہ عورتیں پہلے اپنی ذمہ داری سمجھتی تھی. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فرماتے ہیں کہ جب ماں اپنے بچے کو گود میں دودھ پلاتی ہے اور اگر وہ درود پڑھنا شروع کر دے تو فرماتے ہیں اللہ اس کے بچے کو عاشق رسول بنا دیتا ہے. میاں وہ کہتے ہیں اس کی ماں نے اتنا قرآن پڑھا کہ اس کی روح کی غذا قرآن کی تلاوت بن گئی, مگر جب ماں کے بچہ پیدا ہو گیا تو وہ چچگی میں چلی گئی, وہ گندگی میں چلی گئی, پھر اس نے قرآن نہیں پڑھا. بچے کو بھوک لگتی تھی قرآن کی, اور میں نے اس کے ایک کان میں ایک آیت پڑھی, دوسرے میں دوسری آیت پڑھی, بچہ خاموش ہو گیا. ارے جس کی ماں اسے پیٹ کے اندر قرآن سنا دے وہ تو ابو علی شاہ قلندر بنتا ہے, اور جس کی ماں 18 پارے قرآن کے پیٹ میں حافظہ کرا دے وہ شیخ عبد القادر جیلانی بنتا ہے. بولو مائیں نیک تو بچے ہیں, مگر اب تو مائیں کہاں نیک ہے, اللہ ماشاءاللہ.
پہلے تو عورتیں بے پردگی کو گناہ سمجھتی تھی، اب فخر سمجھتی ہیں. پہلے کوئی بے پردگی کر دیتی تھی تو توبہ کرتی تھی، اب تو گناہ ہی نہیں رہا ان کی نظر میں. میری بیٹیوں میری بہنوں جوانی ڈھل جائے گی مگر گناہ باقی رہ جائے گا. آج یہ فیشن کا مطلب گھر میں رہے گی تو بالکل پھٹیچر بن گئی. اکثر عورتیں ایسی رہتی گھر میں پھٹیچر، جب کہیں شادی میں جائیں گی تو بہترین میک اپ کر کے. اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، فرماتے ہیں جب مرد کے آنے کا ٹائم ہو تو عورت کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو سجائے سوارے اور میک اپ کرے. فرماتے جتنی بار وہ آئینہ دیکھے گی نا اپنے مرد کو دکھانے کے لیے اتنے ہی صدقے کا ثواب عطا فرمائے گا اللہ. بہترین ماحول بنائے، جب آدمی آنے والا ہو نا گھر میں بہترین ماحول بنائے. وسیم بریلوی نے کہا تھا تھکے ہارے پرندے جب بسیرے کو لوٹیں تو سلیقے مند شاخوں کا لچک جانا ضروری ہے. مگر اتنی کچھ عورتیں فالتو ہیں کہ پورے دن ٹھیک رہیں گی، مرد کے آنے کا ٹائم ہوگا تو منہ بنا کے بیٹھ جائے گی منحوس. سمجھ آئے کہ نہیں؟ اب پورے دن ٹھیک رہی تھی، یہ جہنمی عورت کی علامت. جب گھر میں مرد آنے والا ہے تو منہ بنا لیا، مرد کے لیے سجی بھی نہیں صبری بھی نہیں، اب باہر نکلی بے پردہ. اے سن، اللہ فرماتا ہے، اعلیٰ فرماتے ہیں جو عورت بے پردہ گھر سے باہر نکلے اس پہ اللہ کی لعنت. اور لعنت کو ہلکا سمجھتے ہوگے نا اب تک لوگ. لعنت سن لو، حدیث قدسی میں غوث العظم نے اپنے خطبے میں فتح الغیب میں ارشاد فرمایا، اس حدیث کو آپ نے بیان کیا. بیان فرماتے حدیث قدسی ہے، اللہ نے فرمایا اللہ نے میرے محبوب جب میں کسی پہ لعنت پھینکتا ہوں تو اس کی 7 نسلوں تک اس کا اثر رہتا ہے. بولو ذرا، بولو یار یہ عقیدہ کمزور ہے ہم لوگوں کا. میاں کے تعویذ پہ تو یقین ہے مگر اللہ کی بات پر یقین نہیں ہے. اگر وہ کہتے میاں کھول کے پی لو تو پورا کہاں سمیت پی جاؤ گے، مگر کبھی قرآن کے بارے میں بھی سوچا؟ سب سے بڑا معجزہ یہ قرآن ہے. جو عورت پہ پردہ نکلی اس پہ 7 نسلوں تک کیا ہے بولو. اب کوئی تعویذ والا بچائے گا اسے لعنت سے؟ تو پھر میرے نبی نے، رحمت والے نبی نے عرض کی میرے رب جب لعنت بھیجتا ہے تب تو 7 نسلوں تک پہنچتا ہے، اور جب تو رحمت بھیجتا ہے تو ارشاد ہوا میرے محبوب میری لعنت کی تو حد ہے مگر میری رحمت کی کوئی حد نہیں ہے. باہر کو نکل رہی ہے عورت، توجہ ادھر دیکھیں، عورت باہر کو نکل رہی ہے بے پردہ. ایک صاحب کہنے لگے میری بیوی اچھی خاصی نیک تھی، پڑوسن نے آ کے بگاڑ دیا. میں نے کہا کیا ہوا؟ اے بھائی اے بلے والے بھائی، یا تو سامنے بیٹھا مت کرو یا آپ سامنے سے جایا مت کرو. سمجھ رہے ہو بھائی؟ آپ سے گزارش ہے، آپ نے بڑا انتظام کیا ہوگا مگر اب انتظام کیوں خراب کر رہے ہو؟ سمجھو نا، توجہ ہے کہ نہیں میری بات پر؟ آپ اچھے انسان ہو، میں تو آپ کا خادم ہوں اس لیے سے روک رہا ہوں، کچھ خدمت کرنا چاہتا ہوں. توجہ ہے کہ نہیں بھائی؟ ادھر دیکھیں، وہ کہنے لگے پڑوسن نے بہکا دیا. میں نے کیا ہوا؟ کہنے لگے پڑوسن آ گئی ایک دن، بولی تو اتنی ایماندار ہے تو جب شادی میں جاتی ہے تو کپڑے تو دکھتے ہی نہیں تیرے، نہ زیور دکھتا ہے، تو کیا مطلب ہے پردہ کر کے جاتی ہے؟ سب اپنے ہی تو ہوتے ہیں، شادی میں کون بیگانہ ہوتا ہے، سارے اپنے ہی ہوتے ہیں. کہنے لگے اس شیطان کی خالہ نے آ کر کے ایسا سمجھایا کہ میری نیک بیوی کے دماغ کو اس نے خراب کر دیا. کہتے میں اس سے پریشان رہتا تھا. ایک دن میری گاڑی بیٹھ کے جا رہی تھی، مجھ سے بولی کیسی لگ رہی ہوں؟ تو میری آنکھوں میں آنسو آ گئے. میں نے بیگم کہ تمہاری وجہ سے میں جہنم میں نہ چلا جاؤں. کیا مطلب؟ کہ تم مجھ سے پوچھ رہی کیسے لگ رہی ہوں؟ میں تو صبح بھی گھر پہ ہوتا ہوں، شام پہ بھی گھر میں ہوتا ہوں. اب تم مجھ سے تو شام کو بھی پوچھ سکتی تھی، صبح بھی کوئی پوچھ سکتی تھی کیسی لگ رہی ہوں. اب تم جس لڑکوں کے لیے، لفنگوں کے لیے شادی میں جا رہی ہو نا تیار ہو کے، انہی بد کردار لڑکوں سے جا کے پوچھو کہ تم کیسی لگ رہی ہو. تو میری عورت بولی کیا کہہ رہا ہوں؟ میں نے کہا بالکل صحیح کہہ رہا ہوں. کہنے غیرت والی عورت تھی، شرم کی وجہ سے رونے لگی. کیا میں دوسروں کے لیے سجتی ہوں؟ اور کیا سمجھتی ہے تو کہ جب تو باہر کو بے پردہ نکلی تجھ سے اچھے لوگ تجھے دیکھتے؟ نہیں، شریف تو نظریں جھکا لیتے، کمین بدترین لوگ تجھے دیکھتے. مائیں نیک تو بچے، بولو مائیں نیک تو بچے.
ابھی کچھ دنوں پہلے وہ بنگلور کی لڑکی کا ویڈیو وائرل ہوا نا، تو سارے اس میں لگانے لگے، بڑا مزہ لیتے ہیں لوگ، مسلمان بہت مزے لیتے ہیں، اور لگاؤ لگاؤ، ہمیں تھوڑی سنجیدہ تھوڑی ہیں، ہم کوئی پردے کو تھوڑی مانتے ہیں، ورنہ ہمارے گھر کی عورتیں نہیں کر رہی ہوتی پردہ، ہم تو بس ایسے ہی لے رہے ہیں مزے۔ بڑا شیئر نہیں کرا تو وہ مسلمان ہی نہیں، اچھا تو دے گا ٹکٹ۔ ایک شہر صاحب کہہ رہے تھے میں نے یہ شعر فلاں جگہ پڑھا تھا تو پبلک کھڑی ہو گئی، میں کہہ رہا یہ تو ایسے ہی ہے کہ ڈاکٹر نے کہہ دیا ہو کہ بھئی میں نے فلاں جگہ انجیکشن لگایا تو مریض ٹھیک ہو گیا، یہ کون سی بات ہو گئی آپ سمجھے ہے کہ میری بات پر نہیں؟ لڑکیوں کی تصویروں کو شیئر کرنے والوں، ارے اس مسکان کی تعریف بعد میں کرنا، پہلے اپنی مسکان کو تو دیکھو۔ تمہاری مسکان تو پردہ ہی نہیں کرتی، ارے وہ تو بھگوا بھاری کنڈوں کے سامنے اللہ کا نعرہ بلند کر گئی، تمہاری تو گھر میں نہیں کر رہی۔ ارے بھائی تمہاری تو گھر میں نہیں کر رہی۔ میاں اسے سمجھاؤ کیا اس کا کردار ہونا چاہیے، ذرا غور تو کرو۔ مولا علی فرماتے میری شادی ہوئی، میں گھر آیا، کہتے میں رونے لگا اپنی دلہن کو دیکھ کے، میری دلہن فاطمہ تھی، کہتے ہیں وہ کہنے لگی آپ مجھ سے شادی کر کے خوش نہیں ہیں؟ میں نے کہا فاطمہ کیسی بات کرتی ہو، یہ تو میرا نصیب ہے، اللہ نے تمہیں میری بیوی بنایا۔ کہا پھر رو کیوں رہے ہیں؟ کہا رو میں، میری شادیوں میں میری بہنیں اتنی بے پردہ اتنی بے شرمائی کے ساتھ جا رہی ہیں کہ اب مجھے شرم آتی ہے، میں تو شادیوں میں جاتا ہی نہیں۔ اب میری بہنیں سنیں شادی بے پردی کرنے والی، اپنی نبی کی بیٹی کے کردار کی سنیں، ان کی شادی سنیں۔ مولا علی کہتے ہیں میں رونے لگا تو فاطمہ بولی کیوں رو رہے ہیں آپ؟ میں نے کہا فاطمہ اس وجہ سے کہ کتنے بھی غریب کی لڑکی کی شادی ہو 2-3 جوڑی کپڑے بن جاتے ہیں، میں دیکھ رہا ہوں دونوں عالم کے مالک و مختار کی بیٹی ہو، مگر آپ جب دلہن بنی ہو تو 17 قیمت کی چادر پہن کے آئی ہو میرے گھر میں۔ واہ رے جس کے جو اپنے باپ کے دل کی ٹھنڈک فاطمہ ہو، جسے حضور فرماتے ہیں فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، دنیا میں ایسی کوئی نہ تو بیٹی آئی ہے نہ کوئی آئے گی، وہ بیٹی 17 قیمت کی دلہن بن کے جا رہی ہے۔ اور میاں مولا علی نے کہا تو کہنے لگی میرے سردار، میرے ابا نے مجھ سے کہا تھا فاطمہ اچھے کپڑے اللہ کو پسند نہیں ہے نہ اچھے زیور پسند ہے، اللہ کو عورت کا پردہ پسند ہے، عورت کا پردہ پسند ہے۔ اللہ اکبر، عورت کا پردہ پسند ہے۔ اللہ اکبر۔ میری بیٹیاں میری بہنیں جن کے آج سروں پہ دوپٹے نہیں ہیں، یہ نوجوان بدترین قسم کے نکمے لپنگے لڑکوں کے چکر میں آ کر کے ان کی راہ میں راہ ملا لیتی ہیں، ان کی باتوں پہ چلی جاتی ہیں، ان کے ریسٹورنٹ کے 2-3 وقت کے کھانے سے اور ان کے تھوڑے سے دولت سے اپنی زندگی برباد کر دیتی ہیں، ان ٹھگیوں کے ان بدترین قسم کے لڑکوں کے ہاتھ میں آ جاتی ہیں۔ میری بہنوں سے گزارش ہے اپنا کردار پختہ بنا کے رکھے، اپنے آپ کو مسلمان بنا کے رکھے، اپنے بھائی کی عزت، اپنے باپ کی عزت، اپنے خاندان کی عزت اور اپنے قرآن کی عزت کا خیال کرے۔ اے میری بیٹی تیرے ہاتھ میں اپنے باپ کی بھی عزت ہے، تیرے ہاتھ میں اپنے بھائی کی بھی عزت ہے، تجھے بگڑنا نہیں ہے، تجھے بہکنا نہیں ہے۔ ایک امریکی لکھتا ہے کہ میں نے جب سیریا پہ بمباری کی، کہتے میں کیپٹن تھا اس وقت میں، کہتے جب میں نے سیریا پر بمباری کی تو تقریباً 17,000 لوگ مار دیے، کہتے اس میں سے 60-70 عورتیں اور کچھ آدمی بچے، عورتیں نکل کے جا رہی تھی، ان کے جسم پہ برقعے تھے اور برقعے کے پھٹے ہوئے برقعے اوپر سے گرد پڑی ہوئی، ایک عورت کے ہاتھ میں کٹا ہوا بچہ تھا، آدھا مر چکا تھا، آدھا بچہ کٹا ہوا تھا، مگر وہ بھی پردے میں جا رہی تھی۔ کہتے میں نے انگریزی میں نا طنز کا سا مذاق بنایا، دیکھو اس کا باپ مر گیا، ان کے بھائی مر گئے، بچے مر گئے، مگر ان کا پردہ نہیں گیا ابھی تک۔ تو کہتے وہ عورت پلٹ کے بولی جس کے ہاتھ میں بچہ تھا نا، وہ جنون کی وجہ سے پیچھے کو پلٹی اور شیرنی کی طرح انگلش میں بولی انگریز کتے کیا بکواس کرتا ہے، سن میرا باپ میرا بھائی تو مر گیا مگر میرا اسلام ابھی زندہ ہے۔ بیٹھو اے رومال والے بھائی، نہیں غلط بات ہے، بیٹھے ارے بیٹھے یار، نعرہ لگانے کے چکر میں لوگ چلے جائیں گے، آپ زور سے بولو سبحان اللہ۔ میں نعرے اللہ سے نعرے سے تقریر کرتا ہوں، میری تقریر کو نعرے کی ضرورت نہیں ہے، بولو سبحان اللہ۔ دیکھو میں نعرے وغیرہ کو سمجھ چکا ہوں،
ہونا چاہیے، سر کا تاج ہے، مگر جتنی دیر میں نہ لگتا ہے اتنی دیر میں بہت سی باتیں کہی جا سکتی ہیں۔ زور سے بولو سبحان اللہ، مسکرا کے بولو ذرا، دونوں ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ۔ ذرا غور کرو میاں، پہلے مائیں نیک تھی تو بچے، بولو تو صحیح، مائیں نیک تھی تو بچے نیک تھے۔ میاں ذرا غور کریں، آپ مائیں نیک ہوتی تھی تو بچے نیک ہوتے تھے۔ اللہ اکبر۔ ذرا میری بہنیں اگر یہ کرنا شروع کر دے، قرآن پڑھنا شروع کر دے، نماز پڑھنا شروع کر دے، وہ بچے کو دودھ پلائیں تو ذمہ داری سمجھے کہ یہ بچہ بڑے ہو کے اسلام کا غازی بنے گا۔ میاں کیسی عورتیں پائی تھی، میں نے کیسے لوگ تھے وہ دنیا سے چلے گئے، اب ایسے لوگ آئیں گے۔ میرے نبی نے فرمایا جتنی بھی عورتیں امت میں اپنے اپنے بچوں کو لے کے آؤ، لاکھوں کو، جوان کو جہاد میں جانا ہے، ساری عورتیں بچوں کو لے کے آئیں گے۔ یہ جو مدرسے نہیں بھیجتی نا اپنے بچوں کو مسجد، ان کے بیان کر رہا ہوں۔ محمد دیکھو غور کرو، توجہ ہے، غور کرو۔ حضور نے فرمایا بچوں کو لے کے آؤ اپنے اپنے، عورتیں جوان جوان لڑکے لے کے آئیں۔ کہنے لگی یا رسول اللہ یہ بچے لے لیں اور آگے کھڑا کریے گا، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے اسلام کے نام پہ قربان ہو جائیں، ہم شہید کی ماں کہلانا چاہتی ہیں، شہید کی ماں کہلانا چاہتی ہوں میں۔ ایک عورت، جب یہ ساری عورتیں آنی تھی تو ایک عورت 2.5 سال کا بچہ لے کے آئی، کہنے لگی حضور اس بچے کو بھی جہاد پہ لے جائیں۔ فرمایا یہ تو ابھی چلنا بھی نہیں جانتا ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ میں ایک ڈھال کی ضرورت ہوتی ہے نا، تو دشمن جب تیر مارے نا تو میرے 2.5 سال کے بچے کو ڈھال بنا لینا یا رسول اللہ، چونکہ میں بھی شہید کی ماں کہلانا چاہتی ہوں اور میرے پاس 2.5 سال کے بچے کے علاوہ کوئی بچہ نہیں ہے یا رسول اللہ۔ میرے نبی پاک رونے لگے اور میرے آقا نے اس بچے کو چوما اور فرمایا عورت تیرے جذبے کو دیکھ کر سن، اللہ تجھے بالکل شہیدوں کی ماں میں اٹھائے گا، جا تجھے شہداء کی ماں میں اللہ اٹھائے گا۔ اللہ اکبر، کیسی عورتیں تھیں۔ اقبال کہتا ہے میری بیٹی پتہ ہے تجھے قرآن پڑھنا تیرا کیوں ضروری ہے؟ اس وجہ سے کہ جب تو فاطمہ بنت محمد بن کے قرآن پڑھتی ہے تو تیرا بیٹا کربلا کے میدان میں نیزے پہ چڑھ کے قرآن پڑھ دیتا ہے، اور جب تو فاطمہ بنت خطاب بن کے قرآن پڑھتی ہے تو تیرا بھائی عمر پوری دنیا کو قرآن کا مطلب سمجھا دیتا ہے۔ مطلب سمجھا دیتا ہے، قرآن پڑھو۔ عمر کی بہن نے قرآن پڑھا، اجابت کا سیرا عنایت کا جوڑا، عمر ایمان لے آئے۔ حضرت خواجہ شیخ الاسلام قمر الدین سیالوی فرماتے ہیں سنو، عمر میں اور باقی صحابہ میں یہ فرق ہے، باقی صحابہ حضور کے مرید ہیں اور عمر میرے نبی کی مراد ہے۔ حضور نے اللہ سے عمر کو مانگا ہے۔ جب مانگنے والا مصطفیٰ ہو اور دینے والا خدا ہو، فرماتے سنو، ہم میں اور عمر میں یہ فرق ہے کہ ہمیں شیطان پریشان کر دیتا ہے اور عمر شیطان کو پریشان کر دیتا ہے۔ یار آدھی دنیا کا بادشاہ ذرا سا ایم ایل اے ایم پی بن جائے نا تو کپڑے کی ذرا سی میاں کہ کہاں اس کی اسکرین ٹوٹتی ہے، ایک دم جگہ جگ کپڑے کیمیکل لگا کے پہنتا ہے، بالکل بہت بڑا، جیسے قبر میں جانے کا بیچارے کا خیال ہی نہیں رہا ہو، جیسے مرنے کا۔ ایسا تکبر دان پردانی بن جائے نا تو اس کی بھی بلٹ صبح اسٹارٹ ہوتی ہے، سمجھ آ رہی نہیں آ رہی ہے؟ مگر ذرا غور تو کریں، یہ آدھی دنیا کا بادشاہ ہے اور فجر کی نماز پڑھنے کے بعد رسی ڈول لیتے ہیں۔ دھیان سے سننا یار، تقریر کو بالکل دھیان سے سننا میرے بھائیو۔ رسی ڈول اٹھائی اور پانی بھرنا شروع کیا، اور میاں ذرا غور کرے 50 سال سے اوپر عمر ہو چکی ہے، پانی بھر رہے ہیں۔ پانی بھرنے کے بعد مشکیزے میں پانی لیا، 1 گھر میں دیا، 2 گھر میں دیا، 3 گھر میں دیا، 4 گھر میں دیا، 5 گھر میں دیا، 6 گھر میں دیا، 7 گھر میں دیا۔ آپ جب دوپہر تک پانی بھرتے تھے لوگ کہتے تھے لائیے ہم آپ کا کام کرتے، آپ فرماتے تو تم میرا قیامت کے دن بوجھ اٹھاؤ گے جو آج اٹھا رہے ہو۔ حضرت عمر پانی بھرتے ہیں، اس کے بعد عورتوں کے سودے لا کے دیتے ہیں۔ کسی نے ایک دن پوچھا آپ یہ کس کا پانی بھرتے ہیں اور کس کے سودے لاتے ہیں؟ فرمانے لگے مدینے میں کچھ بیوہ عورتیں ایسی ہیں جن کا کوئی پانی بھرنے والا نہیں ہے، میں ان کے گھر میں پانی بھر کے لا کے دیتا ہوں، اور مدینے میں کچھ عورتیں ایسی ہیں جن کا کوئی سودا لانے والا نہیں ہے، ان کے شوہر جا چکے جنگوں پر، تو عمر کی ذمہ داری ہے کام کرتا ہوں۔ آپ کی بیوی کہتی ایک دن کھانا کھا لیا تو رونے لگے، میں نے پوچھا کیوں رو رہے؟ کہنے لگے آدھی دنیا کا حاکم ہوں، اگر میرے رب نے مجھ سے پوچھ لیا کہ کوئی بھوکا رہ گیا تو کیا جواب دوں گا؟ اللہ اکبر۔ ایسے بھی بادشاہ دنیا نے دیکھے جیسے یہ بادشاہ، ایسے لوگ بھی دنیا میں دیکھے۔ یار ادھر دیکھو، آج موبائل نمبر الگ الگ نہیں ہے لوگوں کے، عوام کے لیے الگ ہے، خاص کے لیے الگ ہے۔
दो दर्जे के लोग भी अपने मोबाइल नंबर अलग अलग रख रहे हैं। इधर देखें भाई, जरा तकरीब करने दे भाई, मेहरबानी करें। हजरत यहीं पे आएंगे, आपको पता होना चाहिए हजरत यहीं आएंगे। और आप जरा मेहरबानी करें भाई, जरा मुझे परेशान ना करें। मैं बहुत छोटा इंसान हूं, मगर मैं जो बात कर रहा हूँ वो बहुत बड़ी बात कर रहा हूँ। जोर से बोलो जरा सुभान अल्लाह। मैं किसकी बात कर रहा हूँ? सैयदना उमर फारूक आजम की। आपका दिल लग रहा है? बोलो कितनों का दिल लग रहा है? जरा दोनों हाथ उठा के बताओ, दिल लगा के बोलो सुभान अल्लाह। हाँ, मुस्कुरा के बोलो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नबीर आला हजरत, नबीर आला हजरत, हुजूर अदनान मियां साहब क़िबला, हुजूर अदनान मियां साहब क़िबला, शहजादा अफरोज़े मिल्लत, नबीर आला हजरत, नबीर आला हजरत, नबीर आला हजरत। ये रात कोई भी मुसाफा ना करें, हजरत को स्टेज तक आने दें, खिताब हो रहा है।